میرا یہ اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے مسئلہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے یہ مسئلہ سمجھایا، لیکن ایک سوال ہے میرا۔ اسلام سے پہلے جی یہ جو عرب تھے، یہ بھی نسل پرست قوم ہی تھی، یعنی اپنے بڑوں کو اتنا بڑا بناتے تھے کہ انہوں نے تو خدا کی بیٹیاں بنا دیا، وہ اللہ تزر بنا۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یعنی کہ آپ کے مطلب اگر LGBTQ کا مطلب فکر دیکھا جائے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پیدائش سے ہے، لیکن جب باقاعدہ طریقے سے اسلامی ترویج یا تبلیغ شروع کی تو اس کے 23 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے جو بڑا نسب العین تھا، عربی عجمی سب برابر ہے۔ تقویٰ وہ معیار ہے جس پہ آپ مطلب افضلیت رکھیں گے یا ابتریت رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلاسیفیکیشن بھی کی، بدری اور بعد والے، اور اس کے بعد فتح مکہ کے بعد والے، پہلے والے، یعنی کہ جو پہلے آتا گیا جو جتنا افضل ہے وہ اتنا ہی بڑا، یعنی کہ اس کا اتنا ہی رتبہ ہے۔ اب جو اتنی ساری 23 سال کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد رہی، یہ کاسٹ سسٹم، یہ فیملی، یعنی کہ یہ حسب نسب توڑنے کی، تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرماتے ہی ساتھ ہی یہ کہیں گے کہ یہی حسب نسب چلے گا؟ تو میرے بھائی، ہم تو حسب نسب کے لحاظ سے ہم تو نہیں کہتے کہ جو دیکھیں یہ بہت مشہور کیا گیا ہے بالخصوص ویسٹ میں کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہونے چاہیے۔ کرائیٹیریا نسل پرستی ہے، کرائیٹیریا نسل پرستی نہیں ہے، کرائیٹیریا عصمت ہے۔ کرائیٹیریا یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیٹ پہ بیٹھے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اس کے فرائض انجام دے گا، اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صفات ہونی چاہیے۔ یہ بہت واضح بات ہے کہ اگر آپ کسی کو سکسیڈ کرتے ہیں اس کی جگہ پہ اس کی جو چیز آپ پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جی بولیں۔ معذرت، لیکن آپ یعنی کہ آپ دیکھیں نا، اہل تشیع مکتبہ فکر کے مطابق 12 جو ائمہ ہیں وہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے حضرت فاطمہ کی نسل میں سے، حضرت علی کے اچھا یعنی فاطمہ کی، حضرت فاطمہ کی نسل میں جی سے جی سلام اللہ علیہ جی کی۔ تو جی مطلب یہ تو سلیکٹڈ، وہ تو اسی نسبی کام ہی ہو گیا نا، جی حسب آپ نسب سے سن، ہی آ گیا، نسب کی دوسرے وجہ، علمی نہیں نسب ہے۔ اس کی کرائیٹیریا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ نسب اس کی کرائیٹیریا نہیں ہے۔ میں عرض یہی کر رہا تھا کہ کرائیٹیریا یہ نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بہت تھے۔ دیکھیں، اگر نسب بات ہو تو امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کے چچا کے لڑکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بیٹا بھی نہیں ہے، چچا کے لڑکے، ان کا چچا موجود ہے عباس۔ اگر خاندانی والی بات ہو کہ اپنے خاندان میں رکھنا ہے نا، ان چچا عباس چچا بھی ہے، بزرگ بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام سے بہت بوڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کا کوئی پولیٹیکل اتنا ان کا مخالف بھی نہیں ہے دیکھا جائے، کیونکہ عباس کا کسی سے دشمنی ہی نہیں ہے۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے ہر جنگوں میں انہوں نے مختلف قبائل کے افراد کو قتل کیا ہے، عباس نے تو کسی کو قتل ہی نہیں کیا۔ عباس ایک بالکل کنٹروورشل شخص ہی نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی ہے کہ اپنے خاندان میں رکھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ عباس کو نامنیٹ کر اور کہہ دیتے کہ بھئی یہ میرے چچا ہیں، ہمارے خاندان میں رہنا ہے، یہ بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا۔ دیکھیں، امامت کس چیز کا کس چیز کا تابع ہے، اس کا جو کرائیٹیریا ہے وہ کیا ہے؟ کرائیٹیریا یہ ہے کہ دنیا سے کون جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا ہے۔ جو شخص آئے گا اس کو سکسیڈ کرے گا، اس کی جگہ اس کے فرائض کو انجام دے گا، تو اس میں وہی کوالٹیز ہونے چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے، ٹھیک ہے نا؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے تو اس کے جانشین کو معصوم ہونا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم ہے، اس کے پاس جہل نہیں ہے، اس کے پاس ہر چیز سوال کریں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اس کا جواب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کس کو دی ہے؟ اس کے پاس یہ وہی علم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اس کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ وہ امت کو، کسی شخص کو گمراہ نہ کرے، ہر فرد کو، چاہے جن میں سے ہو چاہے انس میں سے ہو، سوال کرے تو اس کا صحیح جواب دے دے۔ تو یہ جو بات، اور بقیہ خصال میں، بقیہ خصلتوں میں سے سب سے بہتر ہونا چاہیے۔ اگر لیڈر جو ہے، لیڈر جو امام ہے، جو سب سے آگے ہوتا ہے، وہ دوسروں سے بہتر ہونے چاہیے، ہر چیز میں بہتر ہونے چاہیے۔ دیکھیں، اب جہاں تک نسب کی بات ہے، دیکھیں نسب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نسب میں پورے مسلمانوں کا اجماع ہے کہ نسب میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین خاندان میں پیدا کیا ہے، اور مجھے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہمیشہ جو 2 شق ہوئے ہیں اس کے بیٹے ہوئے ہیں، تو ہر نسل میں میرا نور بہترین افراد کے پشت میں رہا ہے۔ نسب کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نسب ہونا چاہیے، وہ شخص جو اس کو سکسیڈ کرے گا، یہ ان کے کرائیٹیریا میں سے ایک کرائیٹیریا ہے، سب فل کرائیٹیریا نہیں ہے۔ تو شیعہ بالکل یہ بات نہیں کہتا ہے کہ نسب کی وجہ سے، اور کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام کے بہت سارے بیٹے تھے، ائمہ طاہرین، امام حسن علیہ السلام کے بہت سارے بیٹے تھے، امام حسین علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، امام زین العابدین علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے۔ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہر ایک امام ہے، وہ تو زیدیہ کا قول ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جس کو اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے، جس کو اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے،
اللہ کس بنیاد پہ اپوائنٹ کرتا ہے؟ اللہ اپوائنٹ کرتا ہے علم کے اعتبار پر، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ملی ہے، اور عصمت کے بنا پر، جو کبھی کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ عصمت کا کیا مطلب ہے؟ کبھی وہ مسٹیک اور ایرر اور خطا نہیں کرتا، ہمیشہ اس کی ہر بات، اس کی ہر انسٹرکشن اور اس کا ہر ایکشن صحیح ہوتا ہے۔ ایسا شخص ہے جو اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانیت کی وہ گائیڈنس کر سکتا ہے، لیڈرشپ کر سکتا ہے، جس کے پاس انسانیت کے ہر سوال کا جواب ہے، اور کسی بھی مسئلے میں وہ اگر کوئی قدم اٹھاتا ہے، کوئی انیشیٹو کا آغاز کرتا ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں ہوتا، کسی کا اس کا نقصان نہیں ہوتا، اور وہاں پہ کوئی شخص کا حق ضائع نہیں ہوتا۔ اور یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرے معصوم کون ہے، سوائے اس کو سوائے اللہ کے، کہ اللہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ میں نے عصمت کس کو دیا، ٹھیک ہے نا؟ کون وہ ہے جو کبھی اگر لیڈر بنے وہ کبھی خطا نہیں کرے گا۔ یہ ہم انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ اگر فلان شخص لیڈر بن جائے وہ خطا نہیں کرے گا۔ بہت سارے لوگ ہمارے نظر میں یہ بہت اچھے لیڈر ہیں، جب لیکن وہ لیڈر بن جاتے ہیں تو وہ خطا کر جاتے ہیں، لوگوں کو بہت سارے وعدے کرتے ہیں، وعدے بھول جاتے ہیں، بہت سارے غلط قدم اٹھاتے ہیں، اپنی ملک کے یا اپنے جن لوگوں کے انہوں نے لیڈرشپ کرنی ہے ان کا نقصان کراتے ہیں، ان کو ضائع کراتے ہیں، ان کی جنگیں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ بے گناہ مر جاتے ہیں۔ لیکن کون ہے جو گارنٹی اللہ کی گارنٹیز ہے کہ کبھی خطا نہیں کریں گے؟ وہ اللہ نے خود اس کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور وہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ جی سر۔ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جو ہے القا، یعنی کہ الہام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یعنی کہ وحی نازل ہونا ختم ہو جائے گا، میرے بعد وحی نہیں آئے گی۔ تو پھر یہ ائمہ معصومین کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے امام یہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے، وہ جو بھی ان سب میں سے جو بھی معصوم ہوگا جس کو اللہ نے چنا ہے امام کے لیے، ان کو کیسے؟ نبوت کے لیے تو فرشتے آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث ہیں کہ انہوں نے امت کو بھی بتایا، صحابہ کو بھی بتایا، اور اہل بیت علیہ السلام کو بھی بتایا کہ میرے بعد پہلا امام امیر المومنین علی علیہ السلام ہوں گے، ان کے بعد امام حسن علیہ السلام، یہ تو ہو گیا نا، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا متواتر احادیث میں، بے شمار احادیث میں، کہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے 9 امام آئیں گے، ان میں سے پہلا جو شخص ہوگا ان کا فرزند علی ہوگا، اور ان کا کنیا بلے ان کا لقب شریف زین العابدین ہوگا، اور ان کے بعد جابر بن عبداللہ انصاری کی بہت ساری روایتیں ہیں، ایک نہیں بہت زیادہ روایتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو پنجتن پاک کا بتایا، پھر امام علی بن الحسین کا بتایا، پھر بتایا کہ اے جابر تم زندہ رہو گے اس وقت تک کہ تمہاری ملاقات ہوگی امام علی بن الحسین علیہ السلام کے فرزند محمد ابن علی سے، جو ہمارے 5ویں امام ہیں، اور جب ان سے ملاقات ہو تو ان کو میرا سلام کہہ دینا۔ اور جابر بار بار آتے تھے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نوجوان تھے، چھوٹے تھے، ان کے بارگاہ میں آتے تھے اور ہمیشہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے، تو امام محمد باقر علیہ السلام رسول کا جواب دیتے تھے، اور جابر کو دعا دیتے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام ہوں گے، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہوں گے، ان کے بعد امام علی رضا علیہ السلام ہوں گے، ان کے بعد ان کا فرزند امام محمد جواد ہوں گے، ان کے بعد ان کا فرزند حضرت امام ہادی علیہ السلام ہوں گے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاریکی میں، حیرت و سرگردانی میں نہیں چھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک امامت کے مراتب پہ کون فائز ہوں گے وہ سب بار بار بتایا، مکررن بتایا، تحریرن بھی بتایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار آسمان سے، دیکھیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الواح نازل ہوئے تھے، موسیٰ پہ جو تورات نازل ہوئی نا ان کے سینے پہ نازل نہیں ہوئی، اللہ نے الواح بھیجے تھے، اس کے لیے ٹیبلٹس بھیجے تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی جانب سے صحیفے آئے تھے، اللہ کی جانب سے ٹیبلٹ آیا تھا کہ اس میں 12 اماموں کے نام لکھے تھے، یہ متواتر احادیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اللہ نے ہر کتب میں، یہ ہمارے کتب میں بھی موجود ہے، آپ کے کتب میں بھی موجود ہے، یا اب جماعت مخالفین کے کتب میں موجود ہے، فرائض السمتین وغیرہ میں موجود ہے۔ جی ہاں، یہ صحیفے آئے تھے، ٹیبلٹس آئے تھے، اچھا میرے تو جیسے وہ صرف وہ نہیں ہے، دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے احادیث متواتر، یہ کتاب میرے ہاتھ میں کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر، اس کتاب میں مخالفین کے طرق سے ہم یہ دیکھیں، ملاحظہ کریں، یہ میں آپ کو کتاب دکھا دیتا ہوں، کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر، اس کے مؤلف کون ہیں؟ اس کے مؤلف ہیں ابو القاسم علی بن محمد بن علی بن خزار القمی الرازی۔ اس کتاب کے مقدمے میں وہ کہتے ہیں یہ کتاب صرف ان احادیث میں مشتمل ہے جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اماموں کے نام لیے، نام لے کر بتا دیں کہ میرے بعد 12 امام، اور یہ سب کے سب انہوں نے یہ سنہ
330 کے لگ بھگ ان کی رہتے تھے یہاں، سنہ 300 کے بعد ان کی وفات۔ انہوں نے یہ سب کے سب اہل سنت کے کتب سے نقل کیے ہیں، شیعہ کتب سے نہیں، سب احادیث اہل سنت کے کتب سے نقل کیے ہیں، اور اس میں بہت سارے احادیث ہیں، شاید اس میں دیکھ لوں اس میں آخری حدیث کا نمبر کتنا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کوئی 500-600 احادیث ہوں گے، بھلے بہت سارے احادیث ہیں، یعنی اس میں آخری جو صفحہ ہے صفحہ نمبر 426 ہے، تقریباً 400 صفحوں سے زائد اس میں احادیث ہیں جن میں 12 ائمہ علیہ السلام کے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا۔ دیکھیں بخاری میں حدیث موجود ہے، الخلفاء من بعد 12، میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے۔ اب کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں بتایا کہ میرے بعد وہ خلیفہ کے نام کیا ہوں گے؟ حتماً بتائیں۔ صحابہ بھی پوچھیں گے بھئی آپ کا جانشین، یہ تو نہایت اہم سوال ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب سیاست نے جو کہہ لیا ہے، جو حذف کیا گیا ہے، لوگوں تک نہیں پہنچ، بخاری نے باقیہ، بخاری کے مشائخ نے باقیہ نہیں، وہ حذف کیا، ان لوگوں نے ہٹا دیا کہ وہ 12 کون ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر فائدہ مند کلام کہہ ہی نہیں سکتے بھائی، جو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے وہ متحیر رہ جائیں کہ بھئی اس کا مطلب ہی میرے بعد 12 خلفاء، اب وہ کون ہے وہ نہ بتائے، وہ تعین نہ کریں کہ یہ 12 کون ہیں، ان کا کیا نام ہے، کیا اسم ہے۔ یہ سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ ان کے بعد خلافت کون ہے۔ حتماً جیسے ہمارے کتابوں میں یا حدیث کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ انہوں نے 12 کے نام بتا دیے، ٹھیک ہے نا، تو یہ حتماً بتا دے۔ اگر نہیں بتایا ہے، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے جو ایک چرواہا اپنے بکریوں کے ساتھ نہیں کرتا۔ ایک عام ریڑی والا جو سبزی بیچتا ہے نا، وہ اپنے ریڑی کے ساتھ وہ کام نہیں کرتا کہ خود چلا جائے اور ریڑی کو ایسے ہی چھوڑ کے چلا جائے۔ جی سر۔ چلے آپ اللہ صاحب آپ کی بات بالکل بجائے، وہ بہت بہترین مدلل دلائل ہے، لیکن اسی بات سے آگے چلتے ہیں کہ تمام ائمہ کے نام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، حضرت مقداد کو اور وہ 4 تھے ان کو بتا دی۔ اب اس میں تو کوئی شبہ پیدا نہیں ہو سکتا، مطلب اب 12 ائمہ کے نام تو پتہ ہی ہے، آنے والے 12 معصومین کون ہیں یہ تو پتہ چل گیا، لیکن آپ اگر آگے چلے جائیں انہی ائمہ کے حوالے سے، تیسرے یا چوتھے، اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن وہ ائمہ میں اختلاف ہو گیا کہ جی امام میں ہوں، وہ 2 یا 4 لوگوں میں اختلاف ہو گیا امامت کو لے کے، اور وہاں پہ پھر دوبارہ سے ائمہ میں اختلاف نہیں ہو جائے میرے بھائی، ائمہ میں کبھی اختلاف نہیں، آپ کو غلط فہمی میں 2 اماموں میں کبھی اختلاف نہیں ہوا کہ کوئی کہہ دے میں امام ہوں، دوسرا کہے میں امام، ٹھیک ہے نا۔ یہ شیعہ کتابوں میں یا مسلمانوں کی تاریخ میں کہیں نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ بعض لوگوں وہ زمانہ وہ تھا میرے بھائی کہ بنی عباس نے، دیکھیں حکومت تو بنی امیہ کے ہاتھ میں تھی نا، سنہ 130-132 تھی۔ بنی امیہ بڑے ظالم تھے، بالخصوص اہل بیت پر، بنی ہاشم پر بڑے ظلم کیے انہوں نے، بہت ظلم کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں کچھ افراد نے بنی ہاشم میں سے، بالخصوص بنی عباس نے تحریک چلائی بنی امیہ کے خلاف، اور ان کی تحریک کامیاب بھی ہوگی۔ بنی امیہ کو انہوں نے اور تختہ الٹا دیا، اور حکومت کس کی بن گئی؟ بنی عباس کی۔ تو اس زمانے میں دیکھیں ایک طرف سے تو یہ معاملہ ہوا، دوسری طرف سے عالم اسلام میں اہل بیت علیہ السلام کی بہت بڑی عزت تھی، یعنی جتنے بھی لوگ تھے مسلمان تھے ان کو سب کے پاس احادیث تھی کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنا واجب ہے، ان کی اطاعت کرنا واجب ہے، ان کو ماننا واجب ہے۔ تو بنی ہاشم میں بنی عباس کو حکومت بھی اسی وجہ سے ملی، بنی عباس کو حکومت بھی ملی ہے نا انہی حدیث کی وجہ سے۔ اور بنی عباس نے بھی تحریک بھی جو چلائی تھی، انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہم حکومت کریں گے، انہوں نے جو تحریک چلائی تھی انہوں نے کہا تھا ہم حکومت کن کو دیں گے؟ امام حسن علیہ السلام کے بیٹوں کو دیں گے، کیونکہ ان کے بیٹے امامت کے مدعی تھے۔ تو ایسے حالت میں دیکھیں کہ بعض افراد تھے بنی ہاشم میں سے، بعض افراد تھے امام علی علیہ السلام کے گھر والوں سے کہ ان کو حکومت کرنے کی خواہش تھی۔ جیسے ہمارے زمانے میں لوگ الیکشن لڑتے ہیں، الیکشن جیت بھی جاتے ہیں، کچھ کو حکومت ملتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو حکومت کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں تو الیکشن تو لڑے نہیں جاتے تھے، اس زمانے میں اگر کسی نے کو حکومت ملنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ بہت سے زیادہ سے آپ کے پاس سپورٹر ہوں، حاکم وقت کے خلاف آپ کوئی تحریک، عسکری تحریک چلا دیں، پھر اس کو آپ اس پہ قبضہ کر لیں، یہی ایک طریقہ تھا، اور طریقہ نہیں تھا۔ تو اس زمانے میں کچھ افراد نے اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے، انہوں نے میں سے کسی نے یہ ادعا نہیں کیا تھا کہ میں پیغمبر نے مجھے امام بنایا، وہ ادعا نہیں کرتے تھے، وہ سیاسی افراد تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی میں اہل بیت میں سے ہوں، اور لوگوں کو کہتے تھے آؤ میری بیعت کرو، یہ حکومت جو ہے بنی عباس کی حکومت یہ ظالم ہے، یہ آپ پہ ظلم کرتا ہے، ہم جب حکومت بنائیں گے تو آپ پہ ظلم نہیں کریں گے، آپ ہمارے ساتھ دے دیں۔ تو کچھ لوگ، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی بہت عزت تھی عالم اسلام میں،
تو یہ لوگ بہت سارے یہ کامیاب بھی ہو جاتے تھے، کچھ لوگ ان کی بیعت بھی کرتے تھے، تحریک چلاتے تھے، ان کے لشکر بھی بن جاتی تھی، پھر ان کو اکثر شکست ہو جاتا تھا، بلکہ ہمیشہ شکست ہوتا تھا، ان کی حکومت کبھی نہیں بنی۔ یہ افراد جو تھے نا، یہ دنیاوی مقاصد کے لیے، ظاہری حکومت کے لیے انہوں نے تحریکیں چلائی ہیں، امامت کا ادعا بھی کیا ہے، لیکن کس امامت کا؟ کسی نے نہیں بولا کہ معصوم ہے۔ انہوں نے یہ اس لیے کہ ان کو حکومت ملے، خلافت میں، اور یہ حکومت اگر دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے افراد سب معصوم نہیں ہیں کہ ان کے سب بیٹے معصوم ہیں، اگر ان کے خاندان میں کچھ افراد پیدا ہو جائیں کہ حکومت کے وہ تمنا رکھتے ہوں، اس میں دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، 10 بھائی 11 بھائی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو مار کے، قمیص پھاڑ کے، ان کو کنویں میں ڈال کے، ان کے قمیص میں خون لگا کے اپنے والد کے پاس آئیں کہ آپ کے بیٹے کو کس نے کہا؟ جانور نے کھا لیا، اور یوسف مر گئے جی، ہم وہ جانور کے پیڑ میں ختم، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک حسادت کی وجہ سے، ایک دنیاوی فیلنگ کی وجہ، وہ بھی ایک احمقانہ نہایت اسٹوپڈ تھنگ کے لیے کہ بھئی آپ کو حسادت ہے بھائی کے لیے، وہ اتنا خوبصورت پیارا بھائی ہے، اس کو آپ نے پھر اس کو اس کنویں سے نکال کے اس کو غلامی میں بھیج دیا بیچارے کو، اور والد کو 70 سال تک نہیں بتایا، وہ بیچارہ ہمیشہ روتا رہا، اندھے ہو گئے، وہ والد صاحب کو نہیں بتایا۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر خاندان نبوت میں، خاندان عصمت میں ان کے کچھ افراد مثلا وہ دنیا کے طلبگار بن جائے، حکومت، یہ تو ایک طبیعی چیز ہے، نیچرل چیز ہے، لیکن اس سے کا پتہ مطلب یہ تو نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اماموں کا تعین نہیں کیا۔ یہ تو ہمیشہ تاریخ انسانیت کا تاریخ یہی ہے کہ بہت سارے افراد ہوتے ہیں کیرزمیٹک ہوتے ہیں، بالخصوص اگر وہ ایک جانے پہچانے خاندان کے افراد ہوں، وہ اگر وہ حکومت کرنے کے راغب بن جائے کہ بھئی حکومت ہمیں ملنی چاہیے، اور اس کے لیے جد و جہد کریں، تو that's nothing new۔